بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر بشیر خان۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر اورینٹل پبلک اسکول کی طرف سے آپ سب کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم باب صوم میں سبق نمبر 3 کی پڑھائی کریں گے۔ یہ ہے آپ کا سبق نمبر 3، غزوہ تبوک۔ سبق کا نام ہے غزوہ تبوک۔ پیج نمبر 41 پر دیکھیں۔ اوپن یور بک، پیج نمبر 41۔ سبق نمبر 3، غزوہ تبوک۔ تعارف: اسلام کے خلاف رومیوں کی سازشوں کو کچلنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ منورہ سے 700 کلومیٹر دور تبوک کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ رومی مسلمانوں کی طاقت دیکھ کر لڑنے کے لیے سامنے نہ آئے اور مسلمان بغیر لڑے مدینہ واپس آ گئے۔ اس جنگ کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، فتح مکہ کے بعد سارا عرب اسلام کے قبضے میں آ گیا تھا۔ اب عرب میں کوئی ایسی طاقت باقی نہیں تھی جو اسلام کی مخالفت کر سکتی ہو۔ البتہ عرب سے باہر 2 بڑی طاقتیں روم اور ایران، یہ 2 بڑی قوتیں تھیں جو اسلام کی مخالفت کرتے تھے، اسلام کو اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہی تھی۔ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطوط کے ذریعے سے اسلام کی دعوت بھی پیش کر چکے تھے۔ سلطنت روم کے ساتھ مسلمانوں کی ایک لڑائی جنگ موتا پہلے بھی ہو چکی تھی۔ 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ ہرقل مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہا ہے تاکہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو کچل دے۔ یہ خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ رومیوں کو پیش قدمی کی مہلت دیے بغیر خود ان کے علاقے میں گھس کر ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کرنے کی تیاری کا حکم دیا۔ موسم سخت گرم تھا، کھانے کی شدید کمی تھی، یہاں تک کہ بعض اوقات درختوں کے پتے کھانے پڑتے تھے۔ پچھلے سال 8 ہجری کھجور کی فصل کم ہوئی تھی، اس سال 9 ہجری فصل پک کر تیار تھی۔ اگر بروقت نہ سنبھالی جاتی تو ضائع ہونے کا امکان تھا۔ تو پیارے بچوں، ایسی صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع کی۔ غزوہ تبوک میں صحابہ کرام نے مالی ایثار کی ایسی مثال قائم کی جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ان میں چند صحابہ کرام سر فہرست ہے، وہ درجہ ذیل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا اور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کچھ باقی نہ چھوڑا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا اور گھر میں کوئی چیز بھی نہیں چھوڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نصف مال پیش کیا، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال پیش کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے
اور 1000 دینار پیش کیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار پیش کیے۔ حضرت عاصم بن غدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13000 کلو کھجور آپ کی خدمت میں پیش کی۔ نادار صحابہ نے مزدوری کی اور جو کچھ ملا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کر دیا۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس قدر بے سر و سامان تھے کہ وہ جہاد کی تیاری میں حصہ نہ لے سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے سواریاں نہیں ہے۔ خلوص، جذبات اور جہاد پر ساتھ نہ جا سکنے کی حسرت میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا ان کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال اپنے لشکر میں تقسیم کیا۔ جب تیاریاں مکمل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ کتنی لشکر؟ 30,000 کا لشکر۔ گرمی کا موسم تھا، سفر بہت لمبا تھا، سامان کم تھا، راستہ کٹن تھا۔ 18 آدمیوں کے لیے ایک سواری تھی جس پر سب باری باری سوار ہوتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثنیۃ الوداع کے مقام پر فوجی دستوں کو ترتیب دیا۔ کمانڈر اور علم بردار مقرر فرمائے۔ سب سے بڑا علم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اسلامی لشکر مقام حجر پر پہنچا تو شدید گرمی، پیاس اور تھکاوٹ سے برا حال تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو ایسی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور باران رحمت کا نزول ہوا۔ اسلامی لشکر نے پانی پیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور مزید استعمال کے لیے محفوظ بھی کر لیا۔ دوسری طرف رومیوں اور ان کے ساتھیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہوئی تو ان میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ اندرون ملک مختلف شہروں میں بکھر گئے۔ مسلمان بغیر لڑائی کے کامیاب و کامران مدینہ واپس آئے۔ اہل مدینہ نے باہر نکل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور بچیوں نے وہی گیت گائے جو ہجرت مدینہ کے موقع پر گائے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں 20 دن قیام فرمایا اور اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمایا۔ پیارے بچوں، یہ تھوڑی سی وضاحت تھی۔ اب بک کی طرف دیکھیں، پیج نمبر 41 کو دیکھیں۔ پس منظر: فتح مکہ کے بعد سارا عرب اسلام کے زیر نگی آ گیا تھا۔ زیر نگی، قبضے میں، تسلط میں، حکمرانی میں۔ اب عرب میں کوئی ایسی طاقت باقی نہیں تھی جو اسلام کی مخالفت کر سکتی ہو۔ البتہ عرب سے باہر دو بڑی طاقتیں روم اور ایران اسلام کو اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہی تھی۔ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطوط کے ذریعے سے اسلام کی دعوت بھی پیش کر چکے تھے۔ سلطنت روم کے ساتھ مسلمانوں کی ایک لڑائی جنگ موتا پہلے بھی ہو چکی تھی۔ 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ ہرقل مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہا ہے تاکہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو کچل دے، یعنی مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو ختم کر دے۔ یہ خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ رومیوں کو پیش قدمی کی مہلت دیے بغیر خود ان کے علاقے میں گھس کر ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جنگ کی تیاری شروع کی۔ موسم سخت گرم تھا، کھانے کی شدید قلت تھی، یہاں تک کہ بعض اوقات درختوں کے پتے کھانے پڑتے تھے۔ پچھلے سال 8 ہجری کھجور کی فصل کم ہوئی تھی، اس سال 9 ہجری فصل پک کر تیار تھی۔ اگر بروقت نہ سنبھالی جاتی تو ضائع ہونے کا امکان تھا۔ مسلمان فی الفور روانگی نہ چاہتے تھے،
اس کے علاوہ منافقین کی طرف سے طرح طرح کی سازشیں ہو رہی تھی۔ منافقین مسلمانوں کو بہکا رہے تھے کہ ایسی سخت گرمی میں سفر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو قرآن مجید میں ان الفاظ سے تنبیہ فرمائی۔ ترجمہ: اور وہ کہنے لگے کہ ایسی سخت گرمی میں نہ نکلو، کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے شدید گرم ہے، کاش یہ لوگ سمجھتے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 81 ہے اور سورہ توبہ قرآن مجید کی سورت نمبر 9 ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ سخت آزمائش اور تنگی کا دور تھا۔ قرآن نے اس تنگی کے وقت کو ساعۃ العسرۃ کہا ہے۔ ان تمام مشکلات اور رکاوٹوں کے باوجود مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا اور اس غزوے میں شرکت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انہیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب تھی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے لیے مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا۔ تنگی کے باوجود ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ وہ بڑھ چڑھ کر اپنا مال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرے۔ مسلمانوں نے نہ صرف اس غزوے میں خود حصہ لیا بلکہ مالی ایثار کی ایسی مثال قائم کی جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا اور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کچھ باقی نہ چھوڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نصف مال پیش کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار پیش کیے۔ حضرت عاصم بن غدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13,000 کلو کھجور آپ کی خدمت میں پیش کی۔ نادار صحابہ نے مزدوری کی اور جو کچھ ملا وہ آپ کے سامنے حاضر کر دیا۔ عورتوں نے اپنے زیورات پیش کیے۔ حضرت بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس قدر بے سار و سامان تھے کہ وہ جہاد کی تیاری میں حصہ نہ لے سکے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ انہیں بھی جہاد میں ساتھ لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے سواریاں نہیں ہے۔ خلوص جذبات اور جہاد پر ساتھ نہ جا سکنے کی حسرت میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا: وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 92۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا، ان کی آنکھیں اشک بار تھی۔ اسلامی لشکر کی روانگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال اپنے لشکر میں تقسیم کیا۔ جب تیاریاں مکمل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ کتنی لشکر بچوں؟ 30,000 کا لشکر غزوہ تبوک میں موجود تھا۔ گرمی کا موسم تھا، سفر بہت لمبا، سامان کم، راستہ کٹھن اور دشوار تھا۔ 18 آدمیوں کے لیے ایک سواری تھی جس پر سب باری باری سوار ہوتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثنیۃ الوداع کے مقام پر فوجی دستوں کو ترتیب دیا۔ کمانڈر اور علم بردار مقرر فرمائے۔ سب سے بڑا علم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اسلامی لشکر مقام حجر پر پہنچا تو شدید گرمی، پیاس اور تھکاوٹ سے برا حال تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور باران رحمت کا نزول ہوا۔ اسلامی لشکر نے پانی پیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور مزید استعمال کے لیے محفوظ بھی کر لیا۔ تبوک پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت جامع خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائی کی طرف راغب کیا، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اس کی طرف سے انعامات کی خوشخبری دی۔ اس طرح مسلمانوں کا جوش عروج پر پہنچ گیا۔ مسلمانوں کی فتح۔ دوسری طرف رومیوں اور ان کے ساتھیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہوئی تو ان میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ اندرونی ملک مختلف شہروں میں بکھر گئے۔ مسلمان بغیر لڑائی کے کامیاب و کامران مدینہ واپس آئے۔
اہل مدینہ نے باہر نکل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور بچیوں نے وہی گیت گائے جو ہجرت مدینہ کے موقع پر گائے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں 20 دن قیام فرمایا۔ نتائج و اثرات۔ غزوہ تبوک کے درجہ ذیل اثرات مرتب ہوئے۔ دنیا میں اس وقت کی سب سے بڑی فوجی قوت روم پر مسلمانوں کا ایسا رعب و دبدبہ پڑا کہ ان میں اسلامی لشکر کا سامنا کرنے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ اندرونی ملک مختلف شہروں میں بکھر گئے۔ لوگوں پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ اب جزیرۃ العرب میں اسلام کی طاقت کے سوا اور کوئی طاقت نہیں ہے۔ مسلمانوں کی فوجی ساکھ میں اضافہ ہوا۔ فوجی ساکھ میں عزت، اچھی شہرت، نیک نامی، اور مسلمانوں نے بہت سے اہم سیاسی فوائد حاصل کیے جن کا حصول جنگ کی صورت میں ممکن نہ تھا۔ عیسائی قبائل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جزیے کی ادائیگی قبول کی اور صلح کا معاہدہ کیا۔ جزیے ٹیکس وہ ادا کیے اور قبول کیے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی سازشوں کا پردہ چاک کر دیا اور ان کے خلاف سخت رویہ اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ پردہ چاک کیا، بے نقاب کرنا، اصلیت سامنے لانا۔ تو پیارے بچوں، آج کا سبق ختم ہوا۔ جلدی سے اپنے ہوم ورک کو نوٹ کریں۔ پیارے بچوں، یہ مختصر جوابات آپ نے صاف صاف لکھنے ہیں نیٹ نوٹ بک میں، اور اسی طرح تفصیلی جوابات بھی آپ نے نیٹ نوٹ بک میں صاف صاف لکھنے ہیں اور واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرنے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما